الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. بظاہر قبلہ کا بدلنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق تھا، آپ کی چاہت تھی اس کو، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، یہی قبلہ حق ہے۔ آپ کے دل میں جو خواہش پیدا ہوئی اللہ ہی نے ڈالی۔ انبیاء علیہ السلام کا اللہ کے ہاں بہت ہی مرتبہ، آدم علیہ السلام سے غلطی بھی ہو گئی لیکن اللہ اس سے بھی راضی ہے۔ اللہ نے خلیفہ بنایا تھا، دنیا میں دنیا کا نظام چلانا تھا، ان سے غلطی ہونی تھی، گندم کھانی تھی، اب سارے لوگ ہی گندم کھا رہے ہیں، اللہ سے پہلے ہی طے شدہ تھا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام پہ تنقید نہیں کر سکتے، نہ ہی صحابہ کرام پہ، ان کا مرتبہ اللہ کے ہاں بہت اونچا ہے۔ آدم علیہ السلام کو ملامت نہیں کر سکتے، اللہ نے پہلے ہی یہ پروگرام طے شدہ تھا اللہ کے ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں فدیہ لے لیا جنگی قیدیوں سے، تو اللہ بھی اس سے پھر راضی ہو گئے۔ اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ ان کو قتل کیا، لیکن پھر اللہ نے اس فدیے کو جائز ہی قرار دے۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، آئندہ قانون بھی بنا دے، فدیہ بھی لے سکتے۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اب قانون ہی بنا دے۔ تو اللہ کہ ہاں انبیاء علیہ السلام کا اتنا مرتبہ، آپ کی منشا پہ قبلہ بدل لے، وہ دل میں بھی اللہ نے ڈالا۔ آدم علیہ السلام سے بھی اللہ کی طرف سے یہ سارا ہوا۔ عہد میں جو صحابہ سے غلطی ہوئی اللہ نے ان کو بھی معاف کر دی، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام، بیت اللہ ویسے ہی معزز ہے، اللہ کا گھر، لیکن ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، ان کی نسبت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہاں ہوئی مکہ میں، اللہ نے اس کو بہت ہی اونچا مقام دے دیا۔ 1,00,000 نماز، ایک نماز پڑھو 1,00,000 نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مسجد نبوی میں نماز پڑھو، آپ کی نسبت سے 50,000 ایک نماز کا ثواب۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، مائی ہاجرہ علیہ السلام ان دوڑی صفا اور مروہ کی چکر لگائے، اللہ کو اتنا پسند آ گیا، تم بھی ایسا ہی بھاگو۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ تو نبی کی نسبت بہت اونچی، مریم علیہ السلام کی نسبت بھی بہت اونچی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، اللہ نے اس کو چن لیا اس زمانے کی عورتوں میں۔ ان اللہ اصطفاک، لیکن فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسبت، 3 نسبتیں ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ، 3 نسبتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کی بیٹی، ولی علی رضی اللہ عنہ کی بیوی، اور شہیدوں کی ماں۔ یہاں نبوت بھی ہے، ولایت بھی ہے، شہادت بھی ہے۔ تو مریم علیہ السلام ایمان کا بیت المقدس ہے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ ایمان کا کعبہ ہے۔
ایمان کا بیت اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں فولی وجہک شطر المسجد الحرام، ساتھ ہی امت کو بھی فرما رہے ہیں وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں بیت اللہ کی طرف رخ کر، ساتھ ہی صحابہ سے کہہ رہے ہیں آپ کی پیروی میں تم بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر لو، آپ کی پیروی میں سب کچھ ملے گا، آپ کے پیچھے چلنے میں سب کچھ ملے گا، آپ کے ساتھ بھی نہیں ہونا، آپ سے آگے بھی نہیں بڑھنا۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ۔ دنیا میں دوڑ لگانا کیا ہے؟ تو سارے ہی لگاتے ہیں، بیوقوف لگاتے ہیں۔ عقل مند وہ دین میں دوڑ لگاتے ہیں، قبلہ بدلا فوراً ہی دیر نہیں لگائی، یہ بڑی نیکی ہے قبلہ کی طرف رخ کرنا، تو صحابہ نے دیر نہیں لگائی، فوراً ہی نماز ہی کی حالت میں جس نے سنا وہی بدل گیا۔ تو صحابہ نیکیوں میں ایسے جلدی کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سے یہ فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو جائے تو جلدی کرو۔ امام اور ان کے نزدیک عشاء کی نماز میں تو تاخیر مستحب ہے، باقی ساری نمازوں میں جلدی پڑھنا یہ مستحب۔ امام صاحب کے ہاں عشاء میں تو تاخیر دونوں میں ہی ہے، امام شافعی بھی تاخیر کو مستحب کہتے ہیں، امام صاحب بھی۔ باقی نمازوں میں امام صاحب کے ہاں بھی تاخیر ہے، سوائے سردیوں میں ظہر کے، اس میں جلدی پڑھو، گرمیوں میں تاخیر سے پڑھو، اور فجر بھی تاخیر سے پڑھو۔ حدیث میں آتا ہے اسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر، صبح چاندنی کر کے پڑھو، روشنی میں ذرا پڑھو، یہ زیادہ اجر رکھتا ہے۔ اور ظہر کی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا، مؤذن اذان دینے لگا، آپ نے فرمایا ٹھہر، گرمی کی شدت کم ہونے دو، 2-3 دفعہ اس نے کہا، پھر آپ نے اجازت دی کہ یہ جہنم کی یہ جوش ہے، گرمی سے ذرا تاخیر سے پڑھو۔ تو گرمیوں میں تاخیر سے پڑھنا مستحب۔ امام صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ مستحب وقت میں ادا کر لو، جب نماز کا وقت ہو جائے تیاری فوراً شروع کر دو، نماز کا وقت ہو جائے تیاری فوراً شروع کر دو، اور انتظار بھی کرو گے، یہ تیاری کرنا بھی نماز میں داخل ہے، انتظار کرنا بھی نماز میں داخل ہے، تمہیں دوہرا ثواب ملے گا، انتظار بھی کرتے رہو گے، تیاری کر رہے ہو گے، یہ اللہ کے فرض ادا کرنے میں تمہارا شمار ہے۔ اور یہ سارا اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح کی نماز چاندنی میں پڑھو، گرمیوں میں ظہر آگے پڑھو۔ عصر کا اس لیے کہتے ہیں کہ عصر کے بعد نوافل نہیں ہیں، عصر اگر تاخیر سے پڑھیں گے، لیکن اتنی تاخیر نہیں کرنی کہ مستحب وقت ہی چلے جائے، عصر سے پہلے نوافل پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد پھر نوافل کی اجازت نہیں، لیکن مستحب وقت میں اپنے پورا کر لو۔ یعنی کہ منافقوں کی طرح انتظار کرتے رہے کہ کب سورج زرد ہوتا ہے تو جلدی سے اٹھے، 2 ٹھونگے لگا لیے مرغے کی طرح اور تھوڑا ہی اللہ کا ذکر کیا، ایسے نہیں۔ اور مغرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سارے کہتے ہیں جلدی پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت خیر پہ رہے گی جب تک یہ مغرب جلدی پڑھتی رہے گی، یہ نہ ہو کہ ستارے نکل آئے تو تم مغرب پڑھو، جب ایسے کرے گی تو پھر خیر نہیں ہوگی۔
تو فاستبقوا الخیرات، یہ قبلے کے چکر میں تم یہ بحث میں نہ پڑو، نیکیوں میں آگے بڑھتے رہو. ان کو جتنی مرضی دلیلیں دے لو گے یہ نہیں مانیں گے، کہ بات اعتراض کرتے تمہیں نہیں چھوڑیں گے. تو کافروں کے اعتراض کا، بیوقوفوں کے اعتراض کا نوٹس نہیں لینا تھا. اللہ پہ بھی اعتراض کرتے، اللہ کے رسول پہ بھی اعتراض کرتے، صحابہ کو بھی نہیں چھوڑتے، اہل بیت کو بھی نہیں چھوڑتے، اولیاء اللہ کو بھی نہیں چھوڑتے. ہم اور آپ کون ہیں؟ یہ کسی کو نہیں چھوڑتے. اس لیے دین کا کام کرتے رہو. دل جو ہے یہ ایک گھر کی طرح ہے اور زبان اس کا دروازہ ہے. دل گھر کی طرح اور زبان اس کا دروازہ. جس دل میں خزانہ ہوتا ہے اس پہ کفر لگا ہوتا ہے، دروازہ بند ہوتا ہے، وہ زیادہ باتیں نہیں کرتا. جن کے گھر اندر سے خالی ہیں وہ کیوں کیوں کیوں، یہ حکم کیوں، یہ قبلہ کیوں، یہ ایسے کیوں، یہ کیوں کہتے ہیں. تو مومن کیا کہتا ہے؟ یہ کیا کہتا ہے. مومن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا کیا حکم. فوراً اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے یہ دیکھتا ہے اور فوراً پورا کرتا ہے. تو اللہ میں صحیح مومن بننے کی توفیق. نیکیوں میں آگے بڑھیں. یہ امت خیر امت ہے، یہ اللہ نے اس کو چنا ہے. نبیوں پہ جیسے اعتراض کرتے تھے امت پہ بھی اعتراض کریں گے. یہ کہیں گے یہ کیوں گھر سے کیوں نکل ہے، یہ بسترے اٹھا کر باہر کیوں نکل رہے ہیں، گھر میں کیوں نہیں رہتے، تبلیغ کیوں کر رہے ہیں. تو اللہ پہ بھی نہیں چھوڑتے، نبی کو بھی نہیں چھوڑتے، کسی کو نہیں چھوڑتے. ان کی پرواہ نہ کرو. فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرو. یہ باتیں کرتے رہیں گے. مجھ سے ڈرو، میرا کام کرتے رہو. ما نجى الله ورسوله معا من لسان الورى كيف انا فكيف انا. اللہ بھی لوگوں کی زبان سے نجات نہیں پائے، اللہ نے بھی نہیں نجات پائی، اللہ بھی نہیں چھوٹا. رسول کو بھی لوگوں نے مختلف فکرے کہے. قد قیل ان الالہ ذو ولد، اللہ کو کہنے لگے اللہ کی اولاد ہے. سب سے بڑی گالی اللہ کو یہ، اللہ کے لیے اولاد تجویز کرنا، اللہ کو گالی دے. وقد قیل ان الرسول قد کہن، اور رسول کو کہا یہ تو کاہن ہے، اس کی بات نہ تھی. تو اللہ ہمیں عمل کرنے کی، عمل میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگوں کی باتیں نہ سنیں. یہ کرتے رہیں گے. جیسے جو فقیر ہوتا ہے وہ اپنا کام کرتا رہتا، کتے بھونکتے رہتے، کتوں کی پرواہ نہیں کرتے، تو اپنا کام کر کے چلا جاتا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.